السلام علیکم۔ المہدی ٹی وی کے پروگرام پیام زینب میں آپ کی بہن اندلیب زہرا مرزا ایک مرتبہ پھر سے حاضر خدمت ہے، اور میں اپنی اور اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو تحفہ جاری برت پیش کرتی ہوں۔ معزز ناظرین و ناظرات، ہمیشہ یہی عہد کر کے پھر سے پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے کہ اب اس میں کوئی تعطل نہیں ہوگا اور کسی قسم کی اس میں تاخیر نہیں کی جائے گی، لیکن کیا کہنے اس پاک گھرانے کے کہ پھر کوئی نہ کوئی ایسا کام ذمہ لگا دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی ڈیوٹی آ جاتی ہے، کوئی ایسی خوشگوار بات آ جاتی ہے، مجالس آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی بہن کو کچھ عرصہ کے لیے غیر حاضر ہونا پڑتا ہے۔ آپ کے تقریباً 2 مہینے کے بعد حاضر خدمت ہوئی ہوں، لیکن بتا کر گئی تھی کہ زیارات پر جا رہی ہوں، اور یہ پروردگار عالم کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ ایران اور عراق کی زیارات کر کے واپس آئی ہوں، شہنشاہ غازی عباس کی زیارت کر کے آئی ہوں، مولا حسین کی زیارت کر کے آئی ہوں، نجف والے والی کی زیارت کر کے آئی ہوں، شاہ خراسان کی زیارت کر کے آئی ہوں۔ تو اس میں زیارات پر گئی، لیکن جو پیام زینب کی پوری فیملی ہے، جو اس کے دیکھنے والے ہیں، جو اس کو سراہنے والے ہیں، جو اس کے مددگار ہیں، آپ سب کی یادیں میرے ساتھ تھیں اور میری دعائیں آپ سب کے ساتھ تھیں۔ آپ سب نے مجھے رخصت ہوتے وقت جتنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، وہ ساری دعائیں میرے ساتھ رہیں، اور انہوں نے ہمیشہ حفاظت کی اور وہ دعائیں ہمیشہ کام آئیں۔ سفر اچھا رہا، سب زیارات بہت آسانی سے ہو گئیں، تو یہ یقیناً آپ سب بہنوں اور بھائیوں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ بس انہوں نے پھر بلایا اور سر کے بل چل کے گئے، اسی طرح بلاتے رہے، اسی طرح اپنی زیارت کراتے رہے، تو ہم ان کے قدموں میں حاضری دیتے رہے۔ تو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، پیام زینب ایک مرتبہ پھر سے حاضر خدمت ہے، پھر سے میرے ہاتھ میں پیام زینب کی مشعل ہے، اور میں کہتی ہوں کہ جرأت زینب کا عصا اور جرأت زینب کی طاقت اپنے ساتھ لے کر چلتی ہوں۔ یہ طاقت مجھے، میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو آگے بڑھنے میں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالی صاحب کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتی ہوں، جنہوں نے وہاں بھی ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اور اپنی یادوں میں یاد رکھا، اور یہاں آتے ہی پھر انہوں نے بہت حوصلہ دیا اور پھر سے پروگرام کے آغاز کرنے کے لیے بہت جلدی کی۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ خواتین کے لیے، اس ملت کی خواتین کے لیے، مسلم خواتین کے لیے اس قدر اچھا سوچتے ہیں، اور یہی جرأت اور یہی استقلال ان کے اندر یقیناً دیکھنا چاہتے ہیں جو جناب زینب عالیہ کے کردار کا خاصہ ہے۔ اس طرح کا پروگرام کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اس پروگرام میں حصہ لیں، میں اس کی نمائندہ بن کے سامنے آتی ہوں، تاکہ آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں، آپ جو بیان کرنا چاہتی ہیں، سامنے آ کے نہیں کر سکتی، تو فون کال کے ذریعے آپ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتی ہیں۔ یہ اپنا حصہ ڈالنے والی بات ہے۔ میں اپنے جو میرے نصیب میں حصہ لکھا گیا میں وہ ڈالتی ہوں، اور میں اسے ملت اسلامیہ کی خدمت سمجھ کے ڈالتی ہوں۔ یہ یقیناً جناب زینب عالیہ کا علم ہے جو میرے ہاتھ میں پکڑایا ہے ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالی صاحب نے، اور پروردگار عالم مجھے اس میں کامیاب کرے، اور آپ سب کو اس میں میرا معاون و مددگار، جیسے آپ سب رہے ہیں ایسے ہی رہیں۔ جتنی محبت آپ سب نے مجھے سارے عرصہ میں دی، تو میں پروردگار عالم کا شکر ادا کرتی رہی کہ دیکھیے، یہ جو دوستیاں ہم کرتے ہیں، یہ جو تعلق ہم رکھتے ہیں، اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ ہماری محبتوں میں، ہماری عزتوں میں اضافہ کرے، اور جب کائنات کے سردار آپ کے والی ہوں، آپ کا تعلق ان کے ساتھ ہو، تو عزت تو ملنا یقینی ہے۔ عزت داروں کے ساتھ رہیں گے تو عزت ہی ملے گی، ان کا ذکر کریں گے تو یقیناً پروردگار عالم آپ کو
اپنی یادوں میں اور اپنی رحمتوں میں اور اپنی برکتوں میں یاد رکھے گا. آج کا پروگرام سوچ رہی تھی کہ کس موضوع پر کروں، تو ایک بہن نے مبارکباد کے لیے فون کیا. تو انہوں نے کہا کہ بہت عرصہ پہلے میں نے آداب محفل پہ بات کی تھی. انہوں نے کہا جی کہ آداب محفل پہ ایک مرتبہ پھر بات کی جائے. تو آداب محفل تو یہ وہ موضوع ہے کہ ہماری زندگیوں کا خاصہ ہونا چاہیے اسے، اس لیے کہ مسلمان کا عمل قرآن کی تفسیر ہونا چاہیے. ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں. اخلاق اور تمیز یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام کی دین ہے، یہ ہمارے دین نے دنیا کو دی ہے. تو یقیناً اخلاق اور تمیز اس کا محفل میں کیسے لحاظ رکھنا چاہیے، کیسے خیال کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے. تو آج کے پروگرام کا موضوع یہی بنایا ہے کہ محفل میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، اس کے اصول اور اس کے قواعد کیا ہیں. ہمیں خود بھی یاد رکھنے ہیں، یا تو سب کو ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت باشعور ہیں اور بہت آگے ہی رکھتی ہیں میری بہنیں میرے بھائی، اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے ویورز میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں اور طالب علم بھی آتے ہیں، تو یہ باتیں ہم دہراتے ہیں، اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ پھر سے ایک مرتبہ تیار کرنے کے لیے یہ باتیں دہراتے ہیں کہ اگر جو کسب معاش کی دشواریاں ہیں، جو آج کے دور کے نت نئے تقاضے ہیں، ان کی جو مشکلات ہیں، روزگار کے جو مسائل ہیں، ان کے ساتھ ساتھ گھریلو جو مصروفیات ہیں، ان کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں بہت سی باتیں اپنے ذہن سے فراموش کرنا پڑتی ہیں. لیکن ہمیں بہت سی باتیں اپنے ذہن کو ساتھ ساتھ چلانے کے لیے تازہ بھی رکھنا پڑتی ہیں. اس لیے اس موضوع کا انتخاب میں نے خوشی سے کیا کہ ایک تو میں پروگرام بہت خوشی سے کر رہی ہوں کہ پاکوں کا دیدار کر کے آئی ہوں، ان کے گھر کی زیارت کر کے آئی ہوں، ان کے قدموں کو چھو کے آئی ہوں. ویسے تو ان کی زیارت ہر وقت ہمارے دلوں میں ہے، ہر وقت ہماری آنکھوں میں ہے. مومن کا جو دل ہے وہی گھر ہے ان کا. جب بھی آپ اللہ کو دیکھنا چاہیں تو اپنے دل کے آئینے کو صاف کر کے دیکھیے. پروردگار تو وہاں ملتا ہے، اور جہاں پروردگار ملے گا وہاں پروردگار کے یہ ائمہ طاہرین ملیں گے، یہ پروردگار کے چاہنے والے ملیں گے، یہ پاک ہستیاں ملیں گی. لیکن جو ظاہری طور پر اللہ نے بھی وہ جو جسم اجسام سے پاک ہے، اس نے بھی اپنا ایک گھر بنایا، تو اس نے ان پاک و طاہر ہستیوں کے بھی یہ گھر بنائے. ان کی آرام گاہیں ہیں جہاں زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے. تو سفر، ویسے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ سفر پہ بات کروں، لیکن انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں سفر پہ ضرور بات کروں گی. اور میں چاہوں گی کہ اس پروگرام میں مجھ سے زیادہ آپ حصہ لیں، کہ سفر ہمیشہ وسیلہ ظفر بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ زمین کی سیر کرو. سیر کرو سے مطلب یہ کہ زمین میں غور کرو، فکر کرو اور دیکھو کہ پروردگار عالم نے کہاں کیا بنایا. جب آپ دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں تو آپ بہت کچھ سیکھ کر آتے ہیں، بہت کچھ جان کر آتے ہیں، بہت کچھ نیا اپنا کر آتے ہیں، اور اپنی بہت ساری عادتیں دوسروں کو دے کر آتے ہیں. تو رویے، تو یہی رویے خاص طور پر محفل میں بیٹھنے کے آداب کے کام آتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے رویوں سے کوئی معاشرے میں اثر نہیں ہوتا اور کچھ حالات تبدیل نہیں ہوتے. میں فون کال لے لوں، آپ سب نے بھی ضرور حصہ لینا ہے. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی 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 بہت اچھا جا رہا ہے. بہت شکریہ حمیرہ. کیسی ہیں آپ بچے؟ ٹھیک ہے. سب میرے ذہن میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. 2 مہینے کے بعد آپ کا پروگرام آیا، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ زیارتوں کا دن. بہت شکریہ بچے. تو میرا ایک چیز آپ کو بتانی تھی. جی جی. سینٹرس میں پروگرام درس وغیرہ دوسرے پروگرام ہوتے ہیں، اس میں خواتین اور بچیاں آتی ہیں. جی جی. لیکن وہ وہاں پہ صرف کپڑے لگاتی ہیں، بات چیت کرتی ہیں، سنتی
पैगाम देना चाहेंगी कि ताकि वो दर्स को भी सुने? जी ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत प्यारी बात की हुमैरा। और इंशाल्लाह इस आज जो महफिल के आदाब के बारे में और मजलिस के आदाब के बारे में मैं बात करूंगी, तो इन आदाब में ये जो बहुत अहम उसूल हैं उनमें ये एक उसूल है और अदब है कि जो बात की जाए वो बात ध्यान से सुनी जाए। और बेसिकली तो सुनने के लिए आते हैं, और जो काम करने आया वही ना किया तो उसका क्या फायदा। तो इंशाल्लाह इस पे मैं अभी तफसील से बात करूंगी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? हेलो, मेरा ख्याल जी हुमैरा, इंशाल्लाह मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। और आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि महफिल में और मजलिस में सुना जाए, बच्चियां सुने। तो महफिल के आदाब के बारे में यही कहूंगी कि जिंदगी के गुनागू मसाइल को जेर बहस लाना भी जरूरी है। और खास तौर पे जो मैं कहती हूँ कि प्याम ज़ैनब तफसीर हयात भी है और तनकीद हयात भी है। अगर कोई बात सुने आपको बुरी लगे तो ये नहीं कि कोई बात आपको की जा रही है या मेरी जात के लिए की जा रही है। हम सब ने अपनी तरबियत करनी है हर लम्हे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स हम में से नहीं है जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है। तो ये जो आज हमने अपना आज का दिन टुडे जो है हमने इसे जो बेहतर करना है तो इल्मी सूरत में बेहतर करना है, माशी तौर पर बेहतर करना है, अखलाकी तौर पर बेहतर करना है, रूहानी तौर पर बेहतर करना है और ज़ाहरी तौर पर भी बेहतर करना है। जो जो हमारे अंदर हमें कमियां नजर आती हैं वक्त के साथ साथ उन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। और जब हम घर से निकलते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी महफिल किस महफिल में जा रहे हैं उसके मुताबिक एहतमाम करें। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर साहब? जी मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन बहन बात कर रही है? जी मैं आबिदा बोल रही हूँ पेंसिल्वेनिया से। जी जी आबिदा बहन, कैसी हैं आप? बहुत अरसा के बाद आपकी आवाज सुनी। जी अरसा तो आपको हो गया देखे हुए और बहुत पहले तो मैं आपको मुबारक देती हूँ कि आप ज़ियारत पे गई थी। तो अल्लाह का शुक्र, खैर हो। बहुत खुशकिस्मत है आपके मौला ने आपको वहाँ हाजिरी का मौका दिया है। बेशक बेशक। तो जी तो बल्कि मिस करते रहे, आपको पता करवाया एक दो बार जी, पता चला कि हम चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आबिदा बहन। और आज का प्रोग्राम जो है वो महफिल आज के जो जी टॉपिक है सेम जिस तरह मेरा ने बोला है यही मैं ठीक है। कि आप यकीन करें कि वहाँ मस्जिद वगैरह में अगर वहाँ पे गई होती हैं औरतें तो उनको वो दुनिया जहाँ की बातें वहाँ पे याद आ रही होती हैं और वो ना खत्म होने वाली बातें होती है ना। बेशक बेशक। तो बहुत डिस्टर्बिंग होती है और बंदा उनको कुछ कह भी नहीं सकता। कम से कम उनको इतना पता होना चाहिए कि हम कौन सी जगह पे बैठे हैं और उस जगह का भी क्या हाँ जी, एहतराम क्या है चाहिए। जी तो मैं कहती हूँ बल्कि इसके ऊपर स्पेशली आपको थोड़ा लेक्चर देना चाहिए कि ये पता हो ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आबिदा बहन, मैं इस मौजू पे बिल्कुल, बल्कि हम पूरा एक प्रोग्राम इसमें करेंगे और आप सब ने इसमें हिस्सा लेना है और आप सब ने इस पे बात करनी है। अनकरीब हम इसी को अपना मौजू बनाएंगे कि मजलिस में हमने बातें नहीं करनी, सुनने आए हैं तो हमने सुनना ही है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी अपना ख्याल रखें और शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। तो आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने याद रखा, जिन्होंने दुआएं की और उन्हीं दुआओं का नतीजा है, उन्हीं यादों का नतीजा है कि आपकी बहन अंदलीब ज़हरा फिर से आपके सामने हाजिर खिदमत है। मैंने पहले भी अर्ज की थी कि मुझे ऐसे लगता है कि प्याम ज़ैनब एक हाला है मेरे इर्द गिर्द और उस हाले में जितनी हमारी मोमिन फैमिलीज हैं ये सब इर्द गिर्द इसमें मेरे इर्द गिर्द हैं और ये आंखें, ये बातें, ये सब मेरे साथ साथ रही हैं। और ये यकीनन जनाब ज़ैनब आलिया का और इन पाक हस्तियों का करम है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं और एक दूसरे को याद रखते हैं। तो कह ये रही थी कि जिंदगी के मसाइल पे बात करना और उनका हल तलाश करना भी प्याम ज़ैनब का हिस्सा है। इसलिए
کہ ہم نے ہی اپنے مسائل کو حل کرنا ہے. یہ جو محفل میں بیٹھ کر گفتگو کرنے کی والی بات ہے، مسجد میں بیٹھ کر بولنے والی بات ہے، تو یقیناً یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کا حل بھی ہمارے اپنے پاس ہے، کہیں باہر نہیں ہے. ہمیں کوئی لیڈر آ کے نہیں بتائے گا، ہمیں کوئی استاد آ کے نہیں بتائے گا. جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں پتہ نہیں کون کون سی ہستیاں موجود ہیں، کس کی نگاہ ہم پہ پڑتی ہوگی، اور وہ حیران ہو کے دیکھتے ہوں گے کہ یہ یہاں آئی ہیں تو سنتی کیوں نہیں، یا ہنستی کیوں ہے، یا ذاتی باتیں کیوں کرتی ہیں. مجلس کی بات تو یاد رہ جائے گی، اور جو دوسروں پہ تنقید کی، جو دوسری فضول باتیں کی، وہ تو آپ گھر جا کے بھول جائیں گے. بہرحال تو میں محفل کے آداب کے بارے میں اب آگے تفصیل سے بیان کرنا چاہوں گی. اور میں جانتی ہوں کہ قصب معاش کے جو اعصاب شکن مرحلے ہیں، ان میں یہ باتیں کچھ کو کڑوی بھی لگیں گی، کچھ کو بہت بور لگیں گی، لیکن یہی باتیں ہماری اپنی ہیں، اور ہم یہی ہیں، اور ہم نے خود کو ہی انہی باتوں کے ذریعے تبدیل کرنا ہے، اس لیے کہ ہم نے آنے والی نسلوں تک آداب پہنچانے ہیں. اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ اس ضابطۂ حیات نے کیسے دنیا میں انقلاب برپا کیا. میں ایرانی قوم کو ہمیشہ سے جب بھی دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ یہ اسلامی انقلاب ہے. انہوں نے دنیا کو بتایا کہ عورت کتنی کامیاب ہے، عورت کتنی مضبوط ہے، عورت کتنی جرأت مند ہے، اور یہ جرأت اسے جناب زینب علی اور جناب فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہا کے کردار نے عطا کی ہے، جناب خدیجہ السلام اللہ علیہا کے کردار نے عطا کی ہے. اسلام نے بیٹی کی عزت بتائی، اور اسلام نے رسول خدا نے بیٹی کا تقدس بتایا، اور بتایا کہ یہ کتنی بہادر اور کتنی دلیر ہو سکتی ہے، ہم اپنی بیٹی کی تربیت کس طرح سے کر سکتے ہیں. دیکھیے اسپین میں جب اسلام آیا، مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، تو سب سے زیادہ مسلمانوں کے اخلاق اور طور طریقوں سے، ان کے وضو کے طریقوں سے، ان کے غسل کے طریقوں سے، ان کی طہارت سے وہاں کے لوگ متاثر ہوئے تھے اور اسلام کی جانب متوجہ ہوئے تھے. تو ہم نے ان باتوں کا خیال کرنا ہے کہ ہم جس دین کے نمائندے ہیں، پہلے ہم نے اس دین کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ لوگوں نے مجھے اندلیب کے طور پہ نہیں دیکھنا، آپ کو عابدہ کے طور پہ نہیں دیکھنا، عمیرہ کے طور پہ نہیں دیکھنا، یا ایکس وائی زی کے طور پہ نہیں دیکھنا. مسلمان عورت کے طور پہ دیکھنا ہے، مسلمان مرد کے طور پہ دیکھنا ہے. ہم نمائندے ہیں اس دین کے، جس طرح سے ہم اپنے گھروں کے نمائندے ہیں، گھروں کا جیسا ماحول ہوگا، جس طرح سے دین وہاں راسخ ہوگا، ایسے ہی ہم پہچانے جائیں گے. تو ہماری پہچان اچھی ہونی چاہیے. تو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور میرے عزیز بھائیوں، محفل میں اور مجلس میں بیٹھنے کے اصول و ضوابط میں سب سے پہلا اصول جو میں عرض کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی محفل کے لیے تیار ہونے نکلیں تو ہمیں خیال ہونا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہمیں اس کے مطابق تیاری کرنا چاہیے، چونکہ ہماری جو محفلیں ہیں اور ہماری جو میٹنگز ہیں وہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، اللہ کا کرم ہے ہم پر کہ مسجدوں اور امام بارگاہوں میں ہوتی ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان مجالس میں جانے سے پہلے خود کو پاک و طاہر کریں، باوضو ہوں، تاکہ یہ طہارت اور پاکیزگی ہمارے مزاجوں میں ساتھ ساتھ رہے کہ وہاں پاک اور طاہر لوگ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ہمیں پاک ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے، اور اس نے صفائی کو نصف ایمان جو قرار دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جسم پاک و صاف ہوگا تو دل اور دماغ بھی اس کے ساتھ ساتھ پاکیزگی اور صفائی کو پسند کریں گے، ایسے ہی باتوں کو پسند کریں گے. جی، اس کے بعد میں عرض کرنا چاہوں گی کہ جب آپ مجلس میں جائیں، جب آپ کسی محفل میں جائیں تو سب سے پہلے اپنے جوتے
باہر تمیز سے اتار کر رکھیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنے جوتے تیزی سے پھینکے یا اپنے جوتوں کی حفاظت کے لیے انہیں کسی ایسی جگہ پہ رکھا جہاں پہلے سے کسی اور کے جوتے موجود ہیں، انہیں اٹھا کے پھینکا یا پاؤں سے ٹھوکر ماری اور وہاں اپنے جوتے رکھ دیے. نہیں، جوتے بھی کسی کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ اپنے بہت اخلاق کے ساتھ، بہت تمیز کے ساتھ ایک طرف اپنے جوتے رکھیے اور محفل میں داخل ہو جائیے. اور محفل میں یا مجلس میں داخل ہونے سے پہلے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب سے پہلے انہیں سلام کیجیے، اس لیے کہ سلام کرنا دعا دینا ہے، اور جب آپ کسی کو دعا دیتے ہیں تو وہ بھی جواب میں دعا دیتے ہیں. جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو آپ دوسروں کے دلوں میں اپنے لیے گھر پیدا کر لیتے ہیں. ویسے بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہر جو کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. دوسرے کا انتظار نہیں کرنا کہ پہلے وہ ہمیں سلام کرے. کیوں بھئی؟ آج آپ سلام کریں گے، کل دوسرا آپ کو بھی کرے گا. اور جب دین ایک کرائٹیریا دے دیا کہ باہر سے آنے والا جو اندر موجود ہے انہیں سلام کرے، ہر کھڑا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اس لیے آپ محفل میں داخل ہوئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ سب کو سب سے پہلے سلام کریں، کہ اس سے دلوں میں جگہ بنتی ہے اور کدورتیں دور ہوتی ہیں. پھر عرض کرنا چاہوں گی کہ داخل ہونے کے بعد لوگوں کو ان کی جگہ سے مت ہلائیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کل چونکہ میں نے اس جگہ پہ اپنے نشست لگائی تھی تو آج بھی میں نے شاید وہیں بیٹھنا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اور ویسے بھی آداب محفل کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کو جو جگہ ملتی ہے آپ وہاں آرام سے اور تمیز سے بیٹھ جائیے. اور محفل میں بیٹھنے کا یہ چوتھا اور بڑا اصول ہے کہ آپ نے آرام سے ایک طرف ہو کے بیٹھ جانا ہے اور کسی کو اس کی جگہ سے نہیں ہٹانا. میں فون کال لے لوں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ملیکا، کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ، بہت شکریہ. یقیناً آپ کی دعائیں میرے ساتھ رہی ہیں. بہت شکریہ. دوسری بات جو آپ نے یہ جو سلوار مولانا جو سلوار کھلاتے ہیں تو انگلش میں کوئی سلوار ہی نہیں بولتا، اور یہ بولتے تو ان کو یہ ایسا دیکھتے کہ ہم جیسا کچھ غلط کام کر رہے ہیں. تو آپ یہ بھی بتائیے کہ سلوار کی کیا سزا ہے، سلوار کہاں تک پہنچتی؟ تو یہ اب ہم بولو تو وہ بھی بہت غلط بات ہے، آپ دوسرے لوگوں بول سکتے. تو بس اور آپ بہت اچھا پروگرام دے رہے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. جی ملیکا موسوی، آپ کا بہت شکریہ. پروردگار عالم آپ کو صحت عطا فرمائے اور اسی طرح سے ہماری سرپرستی کرتی رہیں. آپ ہمیشہ حوصلہ بڑھاتی ہیں. اور جی میں ابھی انہوں نے جو ایک بات کہی، خوبصورت بات کہی کہ جب درود شریف پڑھا جاتا ہے یا سلوات پڑھی جاتی ہے مجلس میں تو اس میں لوگ اونچا نہیں بولتے یا آواز جواب میں نہیں بولتے. تو سلوات کے تو فضائل اتنے زیادہ ہیں. میں فون کال لے لوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی آپ سب سے پہلے تو اس بات کی مبارکباد قبول کیجیے کہ پروگرام دوبارہ شروع ہو رہا ہے. بہت شکریہ. واپس آئی ہیں. آپ مبشر بات کر رہا ہوں. جی مبشر بات. جی اور سب سے پہلے تو اس چیز کے بارے میں تو کچھ کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے واقعات اس ہفتے میں گزر گئے جو جن پہ اس سے پہلے کسی کا بہت کم ہی اظہار خیال ہو سکا ہے اور وقت نہیں مل سکا کہ کسی جگہ پہ کسی فورم پہ ان باتوں پہ تفصیلی گفتگو کی جا سکے. مثلاً یہ کہ ایک بہت بڑے عالم دین اور ذاکر اہل بیت جناب مرزا اطہر
ہندوستان میں انتقال کر گئے، اور ان کی وجہ سے عالم تشیع کو ایک بہت بڑا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے، کیونکہ جس طرح کی تقریریں وہ کیا کرتے تھے ان کی کمی بہت دیر بعد ہی پوری ہو سکے گی. بالکل بہت اچھا. اور دوسرا ایک اور عالم دین کے فرزند جناب رضی جعفر کے فرزند جو ہیں وہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، دنیا فانی سے، اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک جوان سال شخصیت کی وفات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ان دونوں شخصیات کے درجات بلند فرمائے. اور اس کے علاوہ ایک جو بات کہنا چاہوں گا وہ یہ بھی کہ ابھی کچھ دن سے چونکہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ایام شہادت کو گزرے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، کیونکہ روایتوں میں ایک جگہ پہ 75 ایک جگہ پہ 90 کے حساب سے جو بھی روایتیں ہمیں ملتی ہیں عام طور پہ لوگ 10 سے 20 مجالس کیا کرتے ہیں اس سلسلے میں. اس سلسلے میں بھی یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے قاتلوں پہ لعنت کرے، اور جس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا وہ اس کی مثال عالم اسلام تو کیا پوری عالم انسانیت میں نہیں مل رہی. کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے یا 75 دن ہوئے ہیں یا 90 دن ہوئے ہیں، اور 18 سال کی جوان سال شخصیت اس دنیا سے کوچ کر گئی، اور کسی نے تسلی بھی نہ دی کہ ان کو آخر ہوا کیا. کوئی جواب بھی نہیں دیتا. عالم اسلام کی بڑی شخصیات سے جب اس بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ آخر اللہ کے رسول کی بیٹی کو کوئی دل کا عارضہ تھا یا کوئی تکلیف تھی، کوئی چیز تھی، کوئی بیماری تھی، بتایا جائے کہ 18 سال کی عمر میں اس دنیا سے وہ کیسے جا سکتی ہیں. اللہ ان کے قاتلوں پہ ہمیشہ لعنت کرتا رہے، اور کبھی ایسے لوگوں کو نہ بخشے جنہوں نے ان کے دروازے پر آگ برسائی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اس تکلیف سے دنیا سے شہید کیا. بے شک. بہت شکریہ مبشر بھائی. جی آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے بہت عرصے بعد جاری ہوا ہے، تو آپ مزیارات سے واپس آئے ہیں اس کی بھی آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے کوآرڈینیٹرز کو ہمیشہ زندہ و سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور میں ویورز سے کہنا چاہوں گا کہ المہدی ٹی وی صرف آپ لوگوں کے لیے ہے، آپ ہی لوگوں کے لیے شروع کیا گیا اور آپ کی ہدایت کے لیے کام کر رہا ہے، اور اس کو آپ ہی کے تعاون سے شروع کیا گیا. آپ کے ہی تعاون کی مزید بھی ضرورت ہے. اس کا مالی تعاون بھی کیجیے، اور اس کی جو ہے اخلاقی طور پر تشہیر بھی کیجیے، تاکہ ہم دنیا بھر میں اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلا سکیں. اس کے ممبر بنے، اس کی مالی مدد بھی کریں، اس کو اپنے تعاون سے ہمیشہ اپنا حصہ بنا کے رکھیں، تاکہ یہ پروگرام جو مختلف اس کے اوپر جاری ہوتے ہیں، جیسے برکات اسم اعظم، قیام زینب اور صراط مستقیم اور مولانا مسیح عباس جیسے عظیم لوگ بھی اس ٹیم کا توفیق ہے. ہمارے اوپر سلامت رکھے اور ہمیشہ یہ پروگرام جاری و ساری رہے. آمین آمین. بہت شکریہ مبشر بھائی. اللہ پروردگار آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی توفیقات اور میں آپ کے اضافہ یہ پروگرام کم سے کم 100 ایپیسوڈز مکمل کریں، اتنا ہمارے کے حساب سے ہماری دعا ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اب نعت آپ لائے. باقی پاپوں نے کوئی ڈیوٹی لگا دی تھا. انشاءاللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. مبشر بھائی، جہاں تک جناب سیدہ کی شہادت کے سلسلے کے پروگرام کی بات ہے، تو وہ تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دنیا کی تاریخ پر ایک سیاہ دھبا ہے ایسا. یہ جو ظلم کیا گیا، یہ جو زیادتی کی گئی، اس کا جواب تو روز حشر کو ان ظالموں کو دینا ہی پڑے گا. اور رسول خدا کے سامنے جب ان کی گردن پکڑی جائے گی تو یقیناً ان ظالموں کو اس کا جواب دینا پڑے گا. تو عرض یہ کر رہی تھی کہ انشاءاللہ اب اگلے مارچ کے جو پروگرام ہے جناب سیدہ کی شہادت کے سلسلے میں پروگرام ہوں گے یا زارا کے نام سے، اور کوشش کروں گی کہ زیادہ سے زیادہ خدمت سر انجام دے سکوں. کیونکہ ابھی سفر کی تھکاوٹ ہے
اور طبیعت اس طرح سے بحال نہیں ہو پائی، ابھی بولنے کی بھی اتنی طاقت نہیں ہے، اس لیے آپ سب سے معذرت چاہتی ہوں۔ تو جہاں تک ابھی انہوں نے بات کی مرزا اطہر صاحب کے انتقال کی کہ عالم دین اور ایسے زبردست عالم دین کا انتقال ہوا، پھر رضی جعفر صاحب کے جواں صاحب بیٹے کی وفات ہوئی، تو دیکھیے مومن مرتا نہیں ہے، مومن نقل مکانی کرتا ہے، مومن اس دنیا سے اس دنیا میں چلا جاتا ہے۔ جانا تو سب نے ہے، لیکن کس نے اس دنیا کے کارخانے میں کیا حصہ ڈالا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات، ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ آمین۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کینیڈا سے احسان بھائی۔ آپ زیارات سے واپس آئی، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے کوئی۔ احسان بھائی میں شروع میں جی میں نے پہچان لیا آپ کی آواز سے، کینیڈا سے احسان بھائی بات کریں۔ احسان بھائی میں کہہ رہی تھی کہ پیام زینب میرے گرد ایک ایسا حالہ ہے، اور اس میں تمام جو اس کے دیکھنے والے، سننے والے، ساتھ دینے والے سب اس میں موجود ہیں، اور انہوں نے میرے لیے دعائیں کی اور میں نے آپ سب کے لیے دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اس میں آپ کے پروگرام میں دیکھ رہا ہوں جی 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 ریسیپشن کا مسئلہ ہے، کبھی ویڈیو نہیں آتی، کبھی آڈیو نہیں آتی۔ اچھا بہرحال ایک دو نظمیں تیار کی ہیں اس کے لیے، جی جی آپ کے پروگرام کے لیے۔ تو یہ وہ خواجہ اجمیر کی ہے نظم، کیا سے کہتے ہیں، حسین شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ ہیلو جی جی میں سن رہی ہوں۔ سردار نہ داس دست دست جزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ تو فارسی میں ایک ربائی ہے، تو میں نے برد زمین خواجہ اجمیر اس کا نا اردو میں ایک منظوم سلام پیش کیا ہے، اور اس نظم کا نام رکھا ہے سلام غم۔ اچھا، یعنی آپ نے اس کا بہت مختلف کر کے رکھا، ماشاءاللہ۔ ہاں جی، اور یہ جو ہے آپ پہلے نا اس کے چند تمہیدی اشعار ہیں، اور اس کے بعد وہ نظم ہے سلام غم، اور یہ مجھے 4-5 دن ہوئے نا صرف میں نے لکھی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو میں شروع کرتا ہوں بغیر کسی تاخیر کے، تاکہ دوسرے بھی جو کالر ہیں آپ ان کی کال لے سکیں، اور یہ نا اسی میں وقت صرف ہو۔ لیکن احسان بھائی اس سے پہلے کہ آپ اپنی نظم سنائیں، میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گی کہ وہاں میں نے آپ کے لیے بہت دعا کی کہ آپ اتنی آپ زیارت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ جناب سیدہ کے صدقے میں میرا پروردگار آپ کو ان پاک جگہوں پہ ضرور بلائے گا۔ شکریہ شکریہ، اللہ کرے۔ انشاءاللہ یہ شروع کرتے ہیں۔ جی جی یہ تمہید ہے اس کی، جسے کہتے ہیں نا چہرہ ہے اس سلام کا، اور جی بسم ہے اللہ یہ بسم اللہ۔ 4 اشعار، اس کے بعد اصل نظم ہے۔ جی جی یہ بحر غم ہے، یہ بحر غم ہے جو ہر بحر سے سوا بھی ہے، یہ بحر غم ہے جو ہر بحر سے سوا بھی ہے، نہیں وہ ڈوبتا جو اس میں تیرتا بھی ہے۔ یہ ایسے ہے، یہ بحر غم ہے جو ہر بحر سے سوا بھی ہے، اور وہی ہے تیرتا جو اس میں ڈوبتا بھی ہے، اور وہی تو بحر کا طوفان آشنا بھی ہے، وہی تو بحر کا طوفان آشنا بھی ہے، رہا جو اس میں یا امواج سے لڑا بھی ہے، بہت اور اچھا۔ شبیر تجھ سے جڑنے کا واسطہ بھی ہے، ماشاءاللہ، شبیر تجھ سے کہ جڑنے کا واسطہ بھی ہے، جڑنے کا واسطہ بھی ہے، اور غم حسین ہی جنت کا راستہ بھی ہے۔ بہت اچھا۔ اور میں دیکھتا وہی جو اس پہ
ماشاء اللہ. غم حسین ہی غم حسین میرے غم کی ریختہ بھی ہے. بہت اچھا. اچھا یہ نا اس کے بعد اصل میں نظم جو ہے وہ یہ ہے جی جی. جو خواجہ اجمیر کی اس میں لکھی تھی نا. ہاں جی. اس بحر میں جی جی. پر زمین خواجہ اجمیر یہ لکھی تھی نظم میں نے. جی جی. اور آپ اس کا تجزیہ کیجیے تو کیسی ہے. ٹھیک. حسین غم تیرا جیسے غموں کا شک بھی ہے. بہت اچھے. حسین غم تیرا جیسے غموں کا شک بھی ہے. بہت اچھے. اور عجیب غم ہے جو ہر غم کی ایک دوا بھی. بہت اچھے. ماشاء اور اللہ. عجیب غم ہے جو جو ہر غم کی ایک دوا بھی ہے. ارے یہ صرف غم نہیں کچھ اس سے ماں سوا بھی ہے. یہ صرف غم نہیں کچھ اس سے ماں سوا بھی ہے. اور سکون قلب ہے اور قلب کی جرا بھی. بہت اچھے. سکون قلب ہے اور قلب کی جرا بھی ہے. طبیب غم ہے یہ طبیب غم ہے یہ اور غم سے یہ شفا بھی ہے. بہت اچھے. بہت اچھے. ماشاء اللہ. طبیب غم ہے یہ اور غم سے یہ شفا بھی ہے. حسین غم نہیں بلکہ یہ غم پناہ بھی ہے. بہت اچھے. حسین غم نہیں بلکہ یہ ایک پناہ بھی ہے. اچھا یہ نظم خواجہ اجمیر کی تحسین بھی ہے. ماشاء یہ اللہ. نظم خواجہ اجمیر کی تزئین. تحسین بھی ہے. ارے یہ اتباع ہے تیری میری التجا بھی ہے. بہت اچھے. اتباع ہے تیری میری التجا بھی ہے. اور خدایا غم نہ دکھانا سوائے اس غم کی. آمین. بہت اچھے. خدایا غم نہ دکھانا سوائے اس غم کے. ارے یہی وہ غم ہے جو مولا تیری عطا بھی ہے. بہت اچھے. بہت اچھے. یہی وہ غم ہے جو مولا تیری عطا بھی ہے. اور یہ کیسا غم ہے بھلائے جو بھولتا ہی نہیں. بہت اچھے. ارے یہ کیسا غم ہے بھلائے جو بھولتا ہی نہیں. ارے وہ بھولے کیا جو بھلانے سے کچھ بڑا ہی ہے. وہ بھولے کیا جو بھلانے سے کچھ بڑا بھی ہے. اور غموں کا توڑ ہے غموں کا توڑ ہے اور غم کی سد رخ بھی ہے. بہت اچھے. غموں کا توڑ ہے اور غم کی سد رخ رخ بھی ہے. نجات غم ہے یہ اور غم کی کربلا بھی ہے. بہت اچھے. نجات غم ہے یہ اور غم کی بارگاہ بھی ہے. بہت اچھے. رفیق جان ہے یہ غم رفیق جان ہے یہ غم. دل کا آسرا بھی ہے. رفیق جان ہے یہ غم دل کا آسرا بھی ہے. غم یہ ہو جو میری روح کی غذا بھی ہے. بہت اچھے. غم یہ ہو جو میری روح کی غذا غذا بھی ہے. اور جفا کا دور ہے جفا کا دور ہے. ماشاء اللہ. درپیش پھر بلا بھی ہے. ارے جفا کا دور ہے درپیش پھر بلا بھی بلا ہے. بھی ہے. اور ہماری راہ میں ایک اور کربلا بھی ہے. ہماری راہ میں ایک اور کربلا بھی ہے. اور حسین تابابت مرجع نگاہ بھی ہے. ماشاء اللہ. حسین تابابت مرجع نگاہ نگاہ بھی ہے. وہی ہے مرکز غم غم کی طرف کرتی ہے. بہت اچھے. وہی ہے مرکز غم اور غم کی دستگاہ بھی ہے. نہ ڈھہ سکی
لا لا الہ الا الہ بھی ہے، اور حسین غم تیرا جابر کو انتباہ بھی ہے، اللہ۔ حسین غم تیرا جابر کو انتباہ بھی ہے، اور یہ آگے بھی مقطع، جی جی اور یہی تو خوبی قسمت ہے تیری یہ احسان ہے، بہت اچھا۔ یہی تو خوبی قسمت ہے تیری یہ احسان، غم حسین علم ہے تیرا وفا بھی، بہت اچھا ماشاء اللہ، غم حسین علم بھی تیرا وفا بھی۔ بہت اچھا ماشاء اللہ، کافیہ ردیف اور آپ نے بہت اچھے استعمال کیے، اور شاعرانہ تعلی سے آپ نکل کے آپ نے شاعر کو تحسین پیش کی، یہ بہت اعلیٰ اقدام ہوتا ہے کسی بھی شاعر کا دوسرے شاعر کے لیے، اور بہت خوبصورت انداز آپ کا ماشاء اللہ۔ یہ دراصل انہیں کی یہ جو لکھا ہے نا، یہ نظم خواجہ اجمیر کی تحسین بھی ہے، جی یہ اتباع ہے تیری میری التجا بھی ہے۔ ہاں جی، یہ اسی لیے اسی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں۔ یا تو اس میں لگایا تھا کسی نے اسی کا اردو ترجمہ، ہاں جی، حسین شاہ بھی ہے نا، حسین شاہ بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، حسین دین بھی ہے، دین کی کی پناہ پناہ بھی بھی ہے، ہے، کٹایا سر ندیا ہاتھ میں یزید کے ہاتھ، اسی لیے تو وہ بنیاد لا الہ بھی ہے۔ تو اسی ردیف قافیے میں یہ نظم بنائی تھی۔ جی ماشاء اللہ احسان بھائی، بہت شکریہ، پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اور اسی طرح اضافہ کرتا رہے، بہت یہ اچھا نا پروگرام۔ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کافی دو باتیں مرحلے جی کے بعد آپ ہاں جی ہاں جی، تقریباً 1 مہینہ تو زیارات پہ، میں جا رہے ہو۔ ہاں جی بالکل میں نے عرض کی تھی، اور یاد تو سب کی آتی رہی، اور پیام زینب کے پیغامات بھی ملتے رہے، لیکن شکر الحمدللہ کہ پھر اب یہاں موجود ہوں۔ ٹھیک ہے، اب آپ ہو سکتے ہیں دوسرے کام میں جی جی، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، شکریہ، انشاءاللہ۔ گڈ نائٹ۔ جی تو ناظرین و ناظرات، اپنے پروگرام کا آغاز میں احسان بھائی کی اتنی خوبصورت نظم کے بعد پھر آگے سے کروں گی کہ دیکھیے، میں یہ عرض کر رہی تھی کہ دوسروں کو اپنی جگہ سے مت ہٹائیں، اور 5واں اصول یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی جگہ سے اٹھ کر گیا ہے تو اس کی جگہ پر مت بیٹھیں، یہ ہمارے دین کا حکم ہے، بغیر اجازت لیے ہوئے مت بیٹھیں، کیونکہ یہ عمل جائز نہیں ہے، اور دین نے اس عمل کو بہت ناپسندیدہ قرار دیا، بلکہ جائز اور حلال کاموں میں اس کا شمار نہیں کیا۔ پھر آپ نے ہمارا جو اگلا اس کے لیے اصول ہے محفل میں بیٹھنے کے لیے یا مجلس میں بیٹھنے کے لیے، کہ 2 لوگوں کے درمیان مت بیٹھے۔ کبھی لوگ شغل کے طور پہ 2 لوگ بیٹھے ہیں، ان کے درمیان آ کے بیٹھ جاتے ہیں، میں آگے بات آگے بڑھاتی ہوں، کال لے لوں۔ جی تو جب 2 لوگ بیٹھے ہوں تو ان کے بیچ میں مت بیٹھیں، اس لیے کہ حدیث شریف ہے کہ کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ 2 لوگوں کے بیچ میں جگہ بنا کر بیٹھے بغیر ان کی اجازت لیے ہوئے۔ آپ دیکھیں کس قدر خوبصورت دین ہے ہمارا، زندگی کے کتنے خوبصورت اور دلکش رنگ ہمیں دیے برتنے کے لیے۔ یہ سب کس لیے ہے کہ ہمیں لوگ معزز سمجھیں، یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو سہولت دینا چاہتے ہیں، یہ بات بھی ہے، لیکن جب ہم دوسروں کو سہولت دیں گے تو دوسرے ہمیں سہولت دیں گے، ہم کسی کی زندگی آسان کریں گے تو کوئی ہماری زندگی آسان کرے گا۔ اس لیے جب ہم اچھے طور اطوار کسی محفل میں یا مجلس میں اپناتے ہیں تو لوگوں میں معزز اور باعزت کہلاتے ہیں۔ جی میں کال لے لوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو، جی جی کون بہن عرض کر رہی ہیں؟ میں راشدہ بول رہی ہوں۔ فیصلہ جی بول رہی ہیں؟ فیصلہ بول رہی ہیں؟ جی میں ڈاکٹر انجلی بات کر رہی ہوں پیام زینب سے۔ میں راشدہ حسین بول رہی ہوں۔ جی جی مجھے ایکچولی میرا نمبر آپ کا بس لیا ہے کہیں سے۔ جی جی چھوٹی سی ایک کمپلین کرنی تھی آپ کو امام بھائی میڈی سینٹر کے بارے میں نا۔ جی جی کیونکہ ابھی جب درس ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے، خواتین اتنا شور کرتی ہوں، کسی گھر کی وہ 3 عورتیں 30 کہانیوں والی مسائل نہیں، آگے ڈسکشن ہوتی، خدا اٹھ کے آ پڑتا ہے۔ جی اس کا انتہائی میں کیا کہوں،
यहाँ कौन सा माहौल होता है यहाँ पे। मैं समझ गया। दीवारें बजा के उनको चुप कराए। अच्छा। ऐसा ही नहीं होता, या तो दीवारें तोड़ दें या दीवारों पे खड्डे कर दें, शायद हो सकता है उनके दिलों में दिमागों में कोई बात बैठ जाए। सॉरी टू टेल यू, लेकिन मुझे बहुत नहीं, आपने बहुत अहम मसले की तरफ ये जो है इशारा किया, और अभी 2-3 कॉल्स उससे पहले भी बहनों की आई हैं इस सिलसिला में, तो इंशाल्लाह अभी फिर तफसील से इस बारे में मैं बात करूंगी। दूसरी थोड़ी सी कॉल, मैं कोई गॉसिप नहीं कर रही हूँ और ना मैं, मौलाना मुझे माफ करे, मैं किसी की बुराई करूंगी। हमारे यहाँ जो खवातीन मजालिस पढ़ती है ना, जी जी, अल्लाह ताला उनको भी राय दिखा है, मौला उनको सही है। तो देख क्योंकि हम लोग जाते हैं मजलिस में, हुसैन को सुनने जाते हैं और कुछ सीख के उठना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी यही आलम होता है। पर्सनल बातें ज्यादा डिस्कस होती हैं और इररिलेवेंट किस्म की गुफ्तगू। आप मरीजों में बैठे, आपने उसका हाथ बता दी क्या, क्योंकि हम लोग यहाँ जाती हूँ, सुनती हूँ, आ जाती हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। ठीक है। अब ये हुआ कि मैंने गाना छोड़ दिया है, क्योंकि आप मौला के घर में जाके आप सिर्फ ये सुने कि फलां बहन ने मुझे ये बात कही, फलां ने ये कही, मौला आपको माफ नहीं करेंगे, वो दैट इज दिस। हाँ जी, नहीं, बात ये है कि जो मिंबर पर बैठता है तो ये जो कुर्सी अता की जाती है तो ये अमानत है, आप उस पर अमीन बन के बैठे हैं। मैं हूं या कोई भी पढ़ने वाला है तो इल्म की तदरीस के लिए और इल्म की आगे पहुंचाने के लिए आप वहां बैठे हैं। अगर आपने जाती बात की या वहां मौजूद जो है वो मजलिस पढ़ने के उसूलों में से एक उसूल ये है कि जो मौजूद लोग हैं उनमें से अगर किसी की खामी आपको मालूम है या कोई बात मालूम है तो आप पर्सनली किसी पे अटैक नहीं कर सकते, ये हराम है। आप इल्म दें। लेकिन माशाल्लाह आपने मुझे बात सही की है। बात ये है कि जो पढ़ने बैठती है मेंबर पे, राइट, जी, ये होता है कि उनका जिससे जाते हैं किसी भी किस्म की कोई चक्रिश है या कोई ऐसा कोई जीवनी कोई बात है, ठीक है, वो नाम नहीं इंडिकेट करती है, लेकिन उस खातून को या जो भी एक्सपर्टी होगा, अल्लाह बेहतर जानता है, उसके लिए वो आधे घंटे तक कोई यकीनन वो भाषण देती है। मैं उसको भाषण नहीं कहूंगी, ठीक है, मौला की उस मेंबर में बैठ के, ठीक है। एंड में क्या होता है, थोड़े से मसाइल पढ़ लिए, थोड़े से फजाइल क्या पढ़ने हैं, उनका तसल्सल होता ही नहीं है। बहुत जाहिल हूँ, मुझे तो अल्लाह ताला मुझे थोड़ा इल्म दे, मैं तो बहुत जाहिल हूँ, तसल्सल नहीं है किसी चीज में, किसी बात में, बेसुखी की तरफ से बातें होती हैं। ठीक है, बात करे, मैंने जाना छोड़ दिया है। नहीं, आप जाना ना छोड़ें, ये तो जाना बहुत बड़ी सादत है। बहरहाल आप अपनी बात जारी रखिए। इसलिए कि संजय को सखावत आपसे भी अच्छी सलाह दूंगा, हमेशा रही है मेरी, लेकिन अब उनको भी मैंने नाराज इसलिए किया कि मुझे पता है कि हम लोग शायद किसी को मुझे भी नहीं आता। अब आगे जाके बैठ के घुस के सुने तब तक। ठीक, बिल्कुल ठीक, आपकी बात मैं समझ गई और इस पे मैं अभी तफसील से बात करती हूँ। रास्ता बहन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये आपका बहुत बड़ा आपने हिस्सा डाला। रास्ता बहन न्यूयॉर्क से थी और इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, बहुत अहम बात की है और हम सबको इस बात पे अमल करना चाहिए। और यही बातें हैं जो हमने शेयर करनी है एक दूसरे से, ये गॉसिप नहीं है। हम तमीज सीखने के लिए यहाँ बैठते हैं, तमीज और अदब की बात करने के लिए इन महफिल में आते हैं, इन मजालिस में आते हैं। और अगर महफिल में आने वालों की बात है तो जो पढ़ने के लिए तशरीफ लाते हैं उनके लिए भी ये सारे उसूल हैं, उनके लिए भी ये सारे कायदे हैं। और जहां तक उन्होंने बात की पढ़ने वालों के बारे में कि इररेलेवेंट कुछ जो जाकिरात हैं या मौलूमात हैं तो वो बात करती हैं और जाती उसमें बात करती हैं या जाती चपकलिश की बात करना ये अच्छा नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपको किसी से जाती चपकलिश है तो आराम से महफिल में एक तरफ ले जाएं, अपने घर बुला लें, उनके पास तशरीफ ले जाइए, आराम से बात कर लीजिए। जो मेंबर आपको मिला है वो इसलिए नहीं मिला कि आप अपनी जाती मसाइल वहां बैठ के बयान करें या लोगों पे बराह रास्त या बिल वास्ता तौर पे आप तानो तशनी करें या उन्हें इस तरह की बातें करें, तो ये दुरुस्त नहीं है। मैं खुद को भी, आप सब जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये बात करूंगी ताकि दिलों में दिल आजारी ना आए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे
جی جی میں بات کر رہی ہوں، ڈاکٹر اندلیب بات کر رہی ہوں، پیام زینب میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جی شکریہ جی، شکر الحمدللہ آپ خیریت سے آئی ہیں، بہت شکریہ۔ اور ماشاءاللہ یہ پروگرام شروع ہو گیا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ میں آپ کے پروگرام المہدی ٹی وی کے بہت سنتی ہوں بہت اور شکریہ۔ اچھے لگتے ہیں مجھے۔ صبح میں نے مجلس کی سنی تھی مولانا صحابت کی، ماشاء اللہ۔ اور کسی کے ہاں وہ پڑھ رہے تھے، ماشاءاللہ بہت جی کیا مزہ آیا صبح۔ شکر تو اللہ۔ تقریباً میں سارا دن یہ آپ کی دیکھتی، لیکن اس میں تھوڑی سی ڈسٹربنگ آتی ہے، جو وہ کیا کہتے ہیں کبھی آواز کم آ رہی ہے اور کبھی اس طرح کر کے نا۔ ٹھیک، تو یہ اس کے لیے میں ضرور، آپ کون بہن بات کر رہی ہیں؟ میں فاطمہ بول رہی ہوں میری لینڈ سے۔ جی جی فاطمہ، میں ایک بات ضرور اس کے بارے میں عرض کروں گی کہ جو پروگرام المہدی ٹی وی کے آپ کے سامنے آتے ہیں، یہ پروگرام کرنے والوں کی ہمت ہے۔ اگر آپ وہ دیکھیں جو ہمارے پاس آلات ہیں، جو ہمارے پاس کیمرے ہیں، بہت عام سے کیمرے، عام سی روشنی، اور چونکہ ہمارے پاس سہولتیں نہیں ہیں، لیکن ہم یہ مولا کی خدمت کر رہے ہیں اس وجہ سے۔ ہاں جی، اللہ آپ سب ٹیم کو اور ٹی وی کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ آپ سب ٹیم کو صحت زندگی دے، نظریں بد نظریں حسد سے بچائے۔ آمین۔ اور یہ میں نے پوچھنا تھا کیسے آپ کہاں کہاں زیارتیں کر کے آئی ہیں؟ جی ماشاءاللہ سے میں ایران گئی تھی، ایران کی ساری زیارات کی، اور اس کے بعد کربلا اور سامرا اور کاظمین، وہاں ساکی نجف، ساری زیارات وہاں کی۔ پھر واپس ایران آئے، تو ایران چونکہ اللہ قبول کرے۔ کافی عرصہ بعد گئے تھے، تو ایران میں پھر ذرا تھوڑا ٹائم زیادہ لگایا، اس وجہ سے جی مولا نے اپنے میں پاس ابھی رکھا۔ گئی تھی اپنی بیٹی کی منت اتارنے جب وہ 5 سال کی تھی۔ اچھا ماشاءاللہ۔ باقی یہ ہے کہ مولا قبول کرے، یہ کافی ایسا ہو گیا۔ آپ میری صحت کے لیے پلیز دعا کیجیے، ضرور انشاءاللہ اور انشاءاللہ۔ میرے بچوں کے لیے بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ شاد و آباد رہے آپ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ جی یہ فاطمہ بہن میری لینڈ سے تھی، تو ان کا کہا بھی سارا آنکھوں پہ، تو جتنے ہمارے وسائل ہیں تو اس کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے ڈونیشنز بڑھیں گے، وسائل بڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے پاس آلات بھی اچھے آئیں گے اور کام بھی اور زیادہ اچھا ہوگا۔ آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو بات یہ کر رہی تھی میں، ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ راشدہ بہن کے حوالے سے میں بات کر رہی تھی، پڑھنے والوں کی ذمہ داری کی بات کر رہی تھی کہ ان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور انہیں اس ذمہ داری کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس ذمہ داری کے وہ جواب دہ ہیں، اور پروردگار عالم سب کو عقل دے، شعور دے، اور جو منصب جسے ملا ہے اس منصب کے مطابق بہتر بلکہ بہترین کام کرنے کی، اپنا فرض سمجھ کے کام کرنے کی توفیق دے۔ اور جہاں تک شور کرنے کی بات ہے، تو آپ دیکھیے بار بار یہ کمپلین آ رہی ہے کہ شور ہوتا ہے اور عورتیں کب تک کان لگا کے سنیں۔ کتنی بری بات ہے میری بہنوں کہ کوئی یہ کہے کہ مجالس میں شور ہوتا ہے۔ میں اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گی، صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ جناب سیدہ وہاں تشریف لاتی ہیں، جناب زینب عالیہ وہاں تشریف لاتی ہیں، پاک ہستیاں وہاں آتی ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ دوسری مخلوقات بھی وہاں آتی ہیں مجالس سننے کے لیے، جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ پتہ نہیں، ہر وقت مجلس میں اگر آپ یہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے بیٹھ جائیں نا کہ پتہ نہیں میں نے جو یہ منہ بنایا ہے، میں نے یہ جو بات کی ہے، پتہ نہیں اس وقت کون ہستی میری جانب دیکھ رہی ہوگی، میری بات سن رہی ہوگی، تو ان پہ کیسا اثر پڑے گا، میرے بارے میں کیا تاثر لے کے جائیں گی، کیا دعا دیں گی جناب سیدہ۔ بس اتنا ہی کہوں گی کہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے خاموش بیٹھا کریں۔ پاک ہستیاں وہاں موجود ہیں، اور بڑی بات یہ ہے کہ ان کے نام پہ آپ اپنے گھر سے نکلی ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ گھر سے آئی ہیں تو وہ جو انہوں نے کہا کہ 3 عورتیں 3 کہانیاں اپنے گھروں میں بیان کریں، وہ جگہ صرف اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کرنے، سننے، ان کے مصائب بیان کرنے اور سننے کی جگہ ہے، وہ پاک جگہ ہے۔ ہم نے اپنی ان باتوں سے اسے میلا نہیں کرنا۔
بس اتنا عرض کروں گی. اور مجھے یقین ہے کہ میری جس بہن نے مجھ سے یہ بات سنی ہے آج کے بعد اپنی ذمہ داری سمجھ کے خاموش بیٹھے. آسان طریقہ ہے خود کو خاموش رکھنے کے لیے کہ آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیجئے اور ذکر کیجئے, درود شریف پڑھیے. درود کی فضیلتیں دیکھیے کتنی زیادہ ہیں. ابھی ملکہ موسوی جی نے کہا کہ درود کی فضیلت بیان کریں, تو درود کی فضیلتیں, درود تو ہمیں بلند پروازی دیتا ہے ہماری روح کو. درود تو ہمیں آسمان کی وسعتیں عطا کرتا ہے, ہماری سوچیں پاک کرتا ہے, ہماری روح کو پاک و طاہر کر دیتا ہے. تو درود شریف بیٹھ کے پڑھیں, اپنا دھیان سامنے جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے, پڑھنے والا آپ جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی نگاہ بھی آپ پہ پڑتی ہے, تو اس کے دل میں کیا خیال آتا ہے یہ آپ نہیں سوچ سکتے. اس لیے اپنی ذمہ داری سمجھ کے خاموش بیٹھا کریں اور پوری بات دھیان سے سنا کریں. جی السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہوگی. تو اس کے بعد میں اگلا اصول عرض کرنا چاہوں گی. 7واں اصول ہے کہ مجلس میں کوشش کریں کہ اگر پہلے آئے ہیں تو آگے آ کر بیٹھیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے مشکل نہ ہو. دیکھیے تفریح کی محافل میں, رونق میلے کی محافل میں لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پہلے جائیں, پہلے سیٹ پا لیں, پہلے جگہ اپنی لے کر بیٹھ جائیں. بڑے نصیب والے وہ ہوتے ہیں, اللہ کے بڑے چنے ہوئے وہ لوگ ہوتے ہیں جو مجلس میں پہلے جاتے ہیں اور آگے اپنی جگہ رکھتے ہیں کہ تاکہ ہمارے کانوں میں آرام سے آواز آئے. اور آگے بیٹھنے سے یہ ہوگا کہ بعد میں جو لوگ آئیں گے وہ لوگ تاکہ آسانی سے مجلس میں بیٹھ سکیں اور انہیں دوسروں کو نہ ان کی ٹھوکر دوسروں کو لگے اور نہ دوسروں کی وجہ سے وہ پریشان ہوں. لیکن لوگ چونکہ خواتین وہی بات آتی ہے, باتیں کرنا چاہتی ہیں, اس لیے خود کو پیچھے بھی اور شائع بھی ہوتی ہیں, کچھ کو شرم بھی ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, پاکوں کی محفل میں آئی ہے, دلیر بن کے آئیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں شمع بات کر رہی ہوں ریپیٹر سے. جی شمع, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک ہے. بالکل, آپ سنائیے کیسے ہیں؟ آپ کی غیر حاضری تو بہت لمبی ہو گئی تھی, ہم تو سوچنے لگتا ہے کہ آپ کو ہم نے شاید کہیں کھو دیا ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر ہمیں پتا چلا کہ آپ, ہیلو جی میں سن رہی ہوں آپ کی. جی شمع میں ہیلو, سن میں رہی سمجھی کہ کال, ہم بہت دیر سے آپ کو کال کر رہے ہیں تو وہ آپ کی کال جو ہے نا وہ بالکل بہت مشکل سے ملی ہے. تو اب بھی وہ بس ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ڈراپ ہو گئی ہے. تو وہ ہمیں بھی پتا چلا کہ آپ جو ہے وہ زیارات پر گئی نہیں ہے. ماشاءاللہ, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور آپ جو ہے وہ آپ کی زیارات وغیرہ بہت اچھی رہی ہوں گی یقیناً, اور آپ کو بہت کچھ دیکھنے کا اور سیکھنے کا موقع بھی ملا ہوگا. یقیناً ہمیں یہ سن کے بہت خوشی ہوئی ہے. شمع, آپ سب بہنوں کی اور بھائیوں کی دعائیں میرے ساتھ تھیں اور سب نے مجھے اتنا یاد رکھا اور سب نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا, اس وجہ سے سفر بہت اچھا رہا. اور وہ تو سفر ہے ہی بہت بہترین, دنیا کا سفر اور بہترین جگہیں اور خوبصورت جگہیں, اور وہاں کائنات کی اتنی بڑی ہستیاں آباد ہیں, اس لیے بہت بہت اچھا رہا ماشاءاللہ سے. جی, تو آپ ہمیں بتائیں گے اس بارے میں کہ بین الحرمین جو ہے وہ کیا, اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتانا پسند کریں گے, بتانا چاہیں گے آپ ہمیں؟ جی ضرور, انشاءاللہ میں ضرور بین الحرمین کے بارے میں بتاؤں گی, بلکہ مجھے یہ فخر حاصل ہوگا بتا کے. لیکن کیا آپ کی تو ایک خاص اسپیشلٹی ہے کہ آپ کال کریں اور ریسیپی نہ بتائیں, تو یہ تو ہو نہیں سکتا. بالکل بتائیں گے. اور آپ کے واپس آنے کی خوشی میں, آپ کی زیارت کرنے کی خوشی میں ہم ایک میٹھی میٹھی ریسیپی آپ سے شیئر کریں گے. اور وہ ہے کوئک برفی, جو کہ اگر آپ پاکستان کے رہنے والے ہیں, پنڈی اسلام آباد کی طرف سے اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ کو وہ رشید سویٹ پیلس اور جمیل سویٹ پیلس کی برفی جو ہے وہ آپ بھول جائیں گے اس کے بعد. اور یہ برفی اگر آپ ٹرائی کریں گے تو میری جو یہ ریسیپی ہے برفی کی, اس میں صرف 2 کپ جو ہے وہ پاؤڈر ملک پڑتا ہے. خوش دودھ جو نیڈو وغیرہ کا آپ استعمال کرنا چاہیے, 1 کپ اس میں تھک کریم کی پڑے گی, اور 1 کپ جو ہے وہ کنڈینس ملک کا پڑے گا. اور اس کے بعد آپ خوشبو
इतनी जल्दी? और फिर उसके साथ फिर आप उसके बाद उसको निकालने के बाद 2 मिनट के बाद आप ऐसा करें कि उसको थोड़ा सा निकाल के स्टरिंग ग्लास में थोड़ी सी चम्मच थोड़ा हिला दे, फिर 2 मिनट अच्छा। के दोबारा रख दे। तो मेरी तो हर माइक्रोवेव का अपना अपना हिसाब भी होता है, लेकिन ये है कि 4 मिनट में मेरी तो बन गई थी। 5 मिनट लग सकते हैं या 3 मिनट भी लग सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसको एक किसी डिश में फ्लैट जो कोई बर्तन है उसमें निकाल के उसकी टुकड़ियां काट के उसको आप ठंडा करने के लिए रख दें, और जरा ठंडी हो जाए तो फ्रिज में रख दें, और सुबह उठ के खाएंगे तो आप यकीनन दुआओं में मुझे याद रखेंगे। जरूर शमा बहन, माशाल्लाह कैलिफोर्निया से आप हमेशा ये ठंडी मीठी कॉल करती हैं। परवरदिगार आलम आपकी जिंदगी भी ऐसे ही ठंडी मीठी रखे और आपकी तौफीकात में इजाफा करता रहे। और ये सब जो है ये बर्फी मैंने खास तौर पर इसकी रेसिपी जो है वो आपके वापस आने की खुशी में ढूंढी है, और मैं अक्सर बहनों से कहूंगी कि ये जरूर ट्राई करें। ये वाकई बहुत अच्छी है, और अगर आप किसी के घर में सवाद के तौर पर लेके जाएंगे तो लोग यही समझेंगे कि ये किसी प्रोफेशनल बंदे ने बनाई हुई है। ठीक है, मैं ये शमा की है और जो है वो वाकई प्रोफेशनल लगती है। ठीक है, मैं ये बर्फी बना के आपकी तरफ से खुद ही खा लूंगी, और बाकी मेरा ख्याल है कि पहुंचा तो नहीं सकती हूँ बनाकर, तो लेकिन ये है कि हम बातों के जरिए तो खा सकते हैं ना। नहीं जी, इंशाल्लाह हम बना के भी खाएंगे, और बिल्कुल उस पे आपका नाम लिखा होगा, और हम शमा कैलिफोर्निया की तरफ से ये बर्फी बना के इंशाल्लाह खाएंगे। बहुत शुक्रिया शमा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपने इतनी अच्छी रेसिपी बताई, और बैनुल हरमैन के बारे में आपने पूछा, मैं भी अर्ज करती हूँ। जी बहुत शुक्रिया आपका, हम जरूर इस बात को सुनना चाहेंगे इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज जी। तो बैनुल हरमैन के बारे में इंशाल्लाह फिर मैं पूरी तफसील से बात करूंगी। अभी इतना ही अर्ज करूंगी कि दुनिया में अगर जैसे शमा आपने ठंडी मीठी रेसिपी बताई, दुनिया में ऐसे ही कोई ठंडी मीठी खूबसूरत प्यारी जगह है, जन्नत का टुकड़ा है, तो वो करबला मुअल्ला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाब गाजी अब्बास के जो हरम है उनके दरमियान में जो जगह है उसे बैनुल हरमैन कहते हैं। यकीन करें कि ये जगह भी बहुत ठंडी मीठी है और जन्नत का टुकड़ा है। अल्लाह परवरदिगार सबको ये जगह दिखाए जी। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बात कर रही हूँ, क्या मैं ज़ैनब में भाई आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जी बहुत शुक्रिया। तो मैंने ये कहना था, मेरे लिए भी दुआ कर रही, मैं भी ज़ियारत पे जाना चाहता हूँ। आमीन, परवरदिगार आलम आपको इंशाल्लाह मेरे लिए दुआ कर रहे हैं इंशाल्लाह। आप लोगों माशाल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है, बहुत शुक्रिया। बातें आप बताती हैं बहनों को, तो अल्लाह ताला आपको सिर्फ आपकी देखे रखो, और इसी तरह आप। बहुत शुक्रिया भाई, आपका नाम? सैयद रिजवी। जी भाई, इंशाल्लाह कहते हैं कि जायर की दुआ, जब जायर अपने घर से निकलता है ज़ियारत के लिए तो 4 फरिश्ते परवरदिगार आलम उसके साथ कर देते हैं, उसकी सब दुआएं वो कबूल। और अगर वो उस सफर में या अगले 40 दिनों के दरमियान वो फौत हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो वो 4 फरिश्ते उसकी कब्र पर बैठकर इस्तग़फ़ार करते हैं ताकि क़यामत। तो 40 दिन तक तो कहते हैं दुआएं जरूर पूरी होती हैं जाहिर की। तो मेरी दुआ है कि मेरे तमाम वो मोमिन भाई और बहनें जो जाना चाहते हैं इस मुहर्रम से पहले परवरदिगार आलम उन्हें वहाँ जरूर ज़ियारत करवाएं। आमीन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़ जी। तो परवरदिगार आलम जनाब सैयदा के सदक़े में और जनाब गाजी शहनशाह और हुसैन बादशाह के सदक़े में सबको ये बैनुल हरमैन की ज़ियारत करवाए। और ये बहुत वो जो जगह है उसकी जो ठंडक है, उसकी जो रोशनी है, उसकी जो खूबसूरती है, और एक तरफ आपको मौला हुसैन के हरम के गुंबद नज़र आते हैं, तो एक तरफ जनाब गाजी अब्बास के। कायनात में दुनिया जो है वहाँ अपना सर झुकाती हुई आपको दिखाई देगी। इंशाल्लाह इस पे पूरी तफसील से फिर बात करेंगे जी। तो अगला उसूल जो महफिल में बैठने का है वो ये है कि मजलिस में बैठकर जमाइयाँ मत लें। बहुत सी बहनें और बहुत से भाई घड़ी दिखाते हैं पढ़ने वालों को,
یا بار بار اپنی گھڑی دیکھتے ہیں. ایسے ہی جیسے کلاس روم میں اگر آپ بیٹھے ہیں، آپ بار بار گھڑی دیکھیں گے تو آپ کا استاد اس بات کو ناپسند کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہاں دل نہیں لگ رہا. تو دیکھیے، آپ کے مطابق مجلس نے نہیں چلنا. آپ مجلس کو اپنے مطابق مت چلائیے، آپ نے مجلس کے مطابق چلنا ہے. اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو خاموشی سے اٹھ کے چلے جائیے یا اٹھ کے چلی جائیں. اور محفل میں بیٹھ کر جمائیاں لینا دوسرے لوگوں کو بھی اس میں انوالو کر لینے کی بات ہے. اگر مجبوری ہو، ظاہرہ کبھی صحت کی ایسی کچھ پرابلمز آ جاتی ہیں، کبھی آرام نہیں ہوتا، کچھ انوائرمنٹ ایسا ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے. اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیں، اپنا چہرہ جھکا لیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں جمائی آئے تو اس کو روکو کہ شیطان جمائیوں کے ذریعے ابن آدم پر سستی طاری کرنا چاہتا ہے. آپ آزمائیے گا کہ اگر آپ جمائیاں لیں گے تو دوسرے بھی جمائیاں لینا شروع کر دیں گے. تو رسول خدا نے اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی. آپ کی تو ظاہر ہر بات ہی بڑی ہے، پروردگار عالم کے آپ جو ہیں وہ نمائندے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ ابن آدم پر سستی طاری کرنا چاہتا ہے جمائیوں کے ذریعے. تو مجلس میں خاص طور پر چونکہ پاک ہستیاں موجود ہیں تو بہتر ہے کہ گریز کیا جائے. پھر مجلس میں ٹانگیں پھیلا کر مت بیٹھے. یہ بہت برا فعل ہے. میں دیکھتی ہوں کچھ لوگوں کو گھٹنوں کی پرابلمز ہیں، کچھ لوگوں کو ہڈیوں کے مسائل ہوتے ہیں، کمر کے مسائل ہوتے ہیں. یقیناً اس سے ہم ان باتوں کو ہم بس پشت نہیں ڈال سکتے، لیکن اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ عامہ تائرین وہاں موجود ہیں، پاک ہستیاں وہاں موجود ہیں، تو پھر یہ سوء ادب کے خلاف ہے. ویسے بھی محفل کے آداب جو ہیں ان میں ضروری ہے کہ اپنے پاؤں سمیٹ کر بیٹھیے، اپنی ٹانگیں سکیڑ کر بیٹھیے. اگر مجبوری ہو تو ایک کونے میں بیٹھ جائیے، اگر مجبوری ہو تو کرسی پر بیٹھ جائیے، لیکن ٹانگیں لمبی کر کے اپنے پاؤں دوسروں کے منہ کی طرف کر کے بیٹھنا آداب مجلس کے خلاف ہے. پھر ایک اور ضروری بات کہ راستے میں مت بیٹھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو اور راستوں میں اپنی مجالس منعقد نہ کرو. مجالس منعقد کرنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ راستے میں بیٹھ گئے ہیں، وہیں آپ نے دوسروں سے باتیں کرنا شروع کر دی اور ایک محفل لگا لی. اس سے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اس لیے یہ آداب مجلس کے خلاف ہے. اس کے بعد 11واں اصول یہ ہے کہ مجلس میں داخل ہونے والے پر فرض ہے کہ وہ دوسروں کا احترام اور دوسروں کا خیال اپنے دل میں ہمیشہ رکھے. اسے یہ خیال ہونا چاہیے کہ اس محفل میں بڑے بھی موجود ہیں تو اس محفل میں چھوٹے بھی موجود ہیں. بڑوں کا میں نے ادب کرنا ہے اور چھوٹوں سے میں نے شفقت کرنی ہے. آپ اپنی محفل میں جگہ خود بنائیں گے، لوگوں کے دلوں میں جگہ خود بنائیں گے. لیکن اگر آپ سے کوئی محبت کا اظہار کر رہا ہے تو جواب میں آپ نے محبت کا اظہار کرنا، اسے اپنی پرائورٹی نہیں سمجھ لینا یا یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کر رہا ہے میں شاید کوئی بہت اس سے اعلیٰ و عرفہ ہوں اس لیے اس نے مجھے عزت دی. نہیں، یہ سوچنا ہے کہ عزت دار ہمیشہ دوسرے کو عزت ہی دیا کرتا ہے. جس کے دامن میں پھول ہے وہ دوسروں کو پھول دے گا، جس کے دامن میں پتھر ہیں وہ دوسروں کو پتھر دے گا. اس لیے اگر کسی نے آپ کو عزت دی تو جواب میں اسے عزت دینا بہت ضروری ہے. پھر اب دیکھیے کہ بہت ضروری بات یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو مجلس میں بیٹھے ٹشو استعمال کیا، جو ٹافیز کھائیں یا جو کچھ بھی کھایا اس کے ریپرز پھینکے، نیاز کھائی اس کے ریپرز پھینکے، تو آپ تو اپنا پھیلایا ہوا گند چھوڑ کے چلے جائیں گے، کوئی دوسرا اس گند کو اٹھا دے گا. وہ جو آپ کا پھیلایا ہوا گند، آپ کی پھیلائی ہوئی گندگی اٹھا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ عمل اس کے لیے تو وسیلہ نجات بن جائے، لیکن کہیں آپ کے نامہ اعمال میں وہ سوالیہ نشان بنانا رہ جائے. یقیناً آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ نے
جو ٹشو استعمال کیا، اگر آپ زیادہ مسجد کو صاف نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے حصے کا جو گند ہے آپ اپنے ساتھ لے جائیے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کی اپنی بڑائی ہے. ویسے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسجد کو صاف کیا گویا اس نے اپنی قبر کو صاف کیا. تو یقیناً اگر ہم اسی بات کو دوسرے انداز سے دیکھیں تو جس نے مسجد کو گندا کیا اس نے اپنی قبر میں پتھر خود اپنے ہاتھوں سے بکھیرے، کانٹے بکھیرے. اس لیے اس کے بعد جو اگلا اصول ہے محفل کے آداب کا وہ یہ ہے کہ محفل میں بیٹھ کر بیجا گفتگو نہ کی جائے. اس پہ کافی تفصیل سے بات کر چکی ہوں، لیکن ایک نقطہ جو اس میں رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں پر بیجا تنقید مت کریں. پہلے خود کو دیکھیں کہ ہمارے اصول کیا ہیں، ہماری زندگیاں کیا ہیں. اگر تو اچھا کر سکتے ہیں اپنی توفیق کے مطابق اچھا کیجئے، لیکن وہ والی مکھی مت بنیے جو صرف اور صرف زخم پر بیٹھتی ہے اور مریض کو تکلیف دیتی ہے. دوسروں میں خامیاں تلاش کریں گے، جواب میں اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، دوسرے آپ میں خامیاں تلاش کریں گے. اس لیے زیادہ سے زیادہ اچھا عمل کرنے کی کوشش کریں، خوبیوں پر نظر رکھیں، بہتر باتوں پر نظر رکھیں، کیونکہ اچھا گمان رکھنے سے انسان کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، برا گمان رکھنے سے برا ہوتا ہے. پھر مسجدوں میں بیٹھ کر سازش مت کریں. بہت سے علماء اس موضوع پر بات کر چکے ہیں. ہمیشہ مجھے بھی اس بارے میں پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ اس بارے میں بات ضرور کی جائے کہ مجلس میں بیٹھ کر سیاست کی بات نہ کی جائے اور سازش کی بات نہ کی جائے. ارے آپ تو ائمہ طاہرین کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، انہیں کے فضائل سننے کے لیے آئے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ مومن اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ مومن کے سامنے علی مشکل کشا کا نام لیا جائے تو اس کا چہرہ کھل جاتا ہے. آپ کے سامنے تو مولا علی کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، ائمہ اطہار کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. آپ کیوں سازش میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ آپ کیوں سیاست میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، یہاں سے چلے جانا ہے. اپنے اعمال نامے کو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم صاف رکھیں. ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی اعمال نامہ صاف رہ سکتا ہے. کوئی بڑی قربانی دینے کا وقت نہیں آتا، کوئی بڑا عمل کرنے کا موقع ملتا ہے نہیں ملتا، لیکن ان باتوں سے ہم اپنے دامن کو پاک رکھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی بات کرے آپ کے ساتھ، اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ استغفار کا ورد کرنا شروع کر دیں، اس کا دھیان دوسری باتوں کی طرف کر دیں اور کبھی بھی دوسروں کی ایسی باتوں میں شامل نہ ہو. پھر عرض کیا تھا میں نے کہ اگر آپ نے محفل سے جلدی جانا ہے تو پھر اب میں جلدی بات کروں گی کیونکہ ہمارے پاس وقت ختم ہونے والا ہے. اگر آپ نے محفل سے جلدی جانا ہے تو پھر آپ محفل میں ایسی جگہ پر بیٹھیے کہ خاموشی سے وہاں اٹھ جائیں تو محفل کو کچھ بھی اثر نہ ہو، محفل درم برم نہ ہو اور دوسرے آپ کی وجہ سے متاثر نہ ہو. پھر اس طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ اپنے لیے بھی بہتری کریں گے اور دوسروں کے بھی معاون و مددگار ثابت ہوں گے. 16واں اصول مجلس میں یا محفل میں بیٹھنے کا یہ ہے کہ میٹھی زبان سے بات کریں. ہمیشہ میٹھی زبان سے بات کریں تاکہ دوسروں کے دلوں میں گھر بنائیں. ظاہر ہے کہ ہم سب کو تو خوش نہیں رکھ سکتے، لیکن اچھی بات تو کر سکتے ہیں، اچھا انداز تو اپنا سکتے ہیں. درست لہجے میں بات کرنا، کھردرے لہجے میں بات کرنا، یہ سوچ کر ترک کر دیجئے کہ یہاں جناب سیدہ موجود ہیں اور انہیں یہ لہجہ پسند نہیں آئے گا. اس لیے کہ رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ اسلام کو ایک لفظ میں بیان فرمائیے، تو آپ نے فرمایا اخلاق. پھر وہ دائیں طرف سے آیا، اس نے سوال کیا، آپ نے فرمایا اخلاق. پھر وہ بائیں طرف سے آیا، آپ نے فرمایا اخلاق. پھر وہ آگے سے آیا، آپ نے فرمایا اخلاق. پھر وہ پیچھے سے آیا تو آپ نے فرمایا کہ اخلاق. تو اخلاق اتنا ضروری ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہے میری، کیسی ہو؟ جی اللہ کا شکر، میں بالکل ٹھیک ہوں. کون؟ میں فرد بول رہی ہوں.
जी जी फरत, कैसी हैं आप? टीवी ऑन किया तो देखा आपका प्रोग्राम शुरू था। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा वो प्रोग्राम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और टॉपिक भी बहुत अच्छा है, मतलब हम सब मोमिनीन की हाजात को पूरा करें। आमीन। मैंने इसलिए फोन किया था कि आपके प्रोग्राम की तारीफ करो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है। और बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हो। आपका ये तबीयत कैसी है? तबीयत अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर होती जा रही है और बेहतर हो जाए। बस सफर चूंकि मुसलसल सफर था तो फिर उदासी भी थी वापसी की, वहाँ घर आने की खुशी जो होती है, लेकिन उस सफर से जब भी वापस आते हैं तो रोते रोते वापस आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह दोबारा नसीब करे और हम सबकी नसीब करे। आमीन। जब जो भी मोमिना या मोमिन जाना चाहते हैं अल्लाह हम सबकी आमीन नसीब पे इंशाल्लाह बहुत जल्द जाएं और खैरियत से सबको सेहत के लिए दुआ करें सबकी। आमीन। हम ऐसी जगह पे गए हैं और ऐसी जगह से आई हैं और अपनी खास दुआओं में हमें याद रखें। और बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हूँ। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फरत आपका शुक्रिया। आपका यही जो आपका ताउन है ये मेरी ताकत है। हाँ जी, हमेशा ये कहती हूँ कि आपका ताउन मेरी ताकत है। आज सुना तो अभी बाहर गई थी, वहाँ से आई थी, टीवी ऑन किया तो आपका प्रोग्राम ऑन था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऐसे ही साथ देती रहा करें, बहुत मेहरबानी आपकी। अपनी खास दुआओं में याद रखें। अल्लाह परवरदिगार आपको सलामत रखे, सेहत जिंदगी दे। आमीन सुम आमीन। आपके साथ सबके साथ। ओके, अल्लाह हाफिज। देखिए ये आप सबकी मोहब्बत है जो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं लाती बल्कि मेरा दिल भी खुश कर देती है। और फिर अगले प्रोग्राम के लिए फिर से मैं एनर्जेटिक होके और ज्यादा ताकत लेकर आपकी मोहब्बत की ताकत, आपकी दी हुई ताकत से वापस आती हूँ। आपका ताउन हमारी ताकत। जी, तो मैं जल्दी जल्दी अब अगले 2-3 पॉइंट्स जो रह गए हैं वो अर्ज करूंगी। और ये है कि मजलिस में मैंने देखा कि लोगों की कोशिश होती है कि हम देर से आए। भाई पाक हस्तियां वहां मौजूद हैं, आप उन्हें इंतजार करवाएंगे? होना तो ये चाहिए कि आप पहले से मौजूद हों कि हम मुलाकात के लिए जा रहे हैं। किन किन आप दिल के आईने में आप जरा झांक के तो देखिए, आपको वहां वो सारी सूरतें नजर आएंगी जिन्हें आप देख नहीं पाते ना, तो आपको दिखाई देंगी वो हस्तियां वहां मौजूद। उनकी प्रेजेंस आपको खुद फील होगी। सिर्फ अपनी निगाह बीना को जरा तेज कीजिए और जल्दी आइए, क्योंकि ये भी अदब के खिलाफ है कि उन्हें इंतजार करवाया जाए। उसके बाद अर्ज करना चाहूंगी कि इज्ज़ और इंकिसारी से मजलिस में दाखिल हूँ। मैंने बहुत दफा बहुत लोगों को मजलिस में दाखिल होते हुए देखा तो उनके कदमों में रौनक महसूस होती है। बहुत बहनों ने मुझे पॉइंट आउट किया कि आप इस बारे में जरूर बात किया करें। तो जब वही बात फिर कहूंगी, बार बार कहूंगी कि आमे तारीन वहां मौजूद हैं, अरे वहां जनाब सैयदा मौजूद हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, वहां इमाम मजलूम सैयद सज्जाद मौजूद हैं। आप किस बिना पर वहां अपना गुरूर दिखाने के लिए आते हैं? वहां आपका खुलूस चलता है, खुलूस के सिक्के चलते हैं, वहां मोहब्बत के सिक्के चलते हैं, वहां इज्ज़ और इंकिसारी के सिक्के चलते हैं, वहां जबीन नियाज के सिक्के चलते हैं, वहां गुरूर को वालों को वो धुतकार देते हैं, वो अपनों में से नहीं रखते। और गुरूर दिखाने के लिए और बहुत जगह हमारे पास मौजूद है। फिर ये मजलूम हुसैन की मजलिस है, इसमें मजलूम बनकर आइए। फिर एक और बात जो कहना चाहूंगी कि गैर जरूरी बहुत भड़कीले लिबास और गैर जरूरी बनाव सिंगार के साथ मजलिस में मत आए कि इससे जनाब सैयदा को तकलीफ पहुंचती है। आप उनके बच्चों को उनको पुरसा देने के लिए आए हैं, उनके बच्चों का पुरसा देने आए हैं। आप रसूल खुदा को जनाब सैयदा का पुरसा देने के लिए आए हैं, इसलिए आप उसके मुताबिक खुद को तैयार करें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे इसके नतीजे आएंगे। परवरदिगार आलम आपसे खुश होगा, परवरदिगार आलम आपसे राजी होगा। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम था। किताब के बारे में बात जरूर करूंगी कि ज़ियारत नाहिया जरूर पढ़िए, छोटी सी किताब है।
امام زمانہ کا مرثیہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے. اس مرثیے کو، اس کتاب کو اپنے دل کی، اپنی آنکھوں کی زینت بنائیے اور ضرور پڑھا کریں، اپنے سامنے رکھا کریں، روز اس کی زیارت کیا کریں اور اسے ضرور پڑھا کریں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، بہت سارے نیک جذبات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. پھر ملنے کی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، اور یہ جاتے جاتے گزارش ضرور کروں گی کہ المہدی فاؤنڈیشن کی یہ بہت بڑی خدمت ہے ملت اسلامیہ کے لیے کہ انہوں نے خواتین کے لیے ایسا پروگرام شروع کیا جس میں خواتین کی بات ہو، خواتین کے جذبوں کی بات ہو، خواتین کی اصلاح کی بات ہو، مسلم خاتون کی جرأت اور استقلال کی بات ہو، تو ہماری تربیت کی بات ہو. تو میں چاہوں گی کہ المہدی فاؤنڈیشن کی اس خدمت کے عوض ضرور ممبر بنیے اور اپنی جہاں تک جس طریقے سے ممکن ہو سکے اپنا تعاون کیجیے. مالی تعاون کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جو ہمارے مسائل ہیں پروگرامز کرنے کے، ہم بہت عام سے جو آلات ہیں ان سے پروگرام کرتے ہیں تاکہ بہتر کر سکیں. جی جاتے جاتے کال لے لوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. تو اس کے ساتھ ہی آپ اپنی بہن عندلیب زہرا مرزا کو اجازت دیجیے. آپ سب کا بہت شکریہ. جہاں رہیں خوش رہیں، شاد آباد رہیں، اور پروردگار عالم آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھائے.